شعبہ اردو جے پرکاش یونیورسٹی چھپرا کی جانب سے میں آپ لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ایم اے کا 15واں پیپر عصری ادب کے حوالے سے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے ندا فاضلی کا شعری اظہار۔ 1960 کے بعد جب جدید شاعروں کی ایک کھیپ ہمارے سامنے آئی تو ان میں ندا فاضلی ایک اہم نام بن کر ابھرے۔ اس سے قبل کہ میں ندا فاضلی کی شاعرانہ خصوصیت کو آپ کے ساتھ شیئر کروں، میں ایک مختصر سا تعارف بھی کراتا چلوں۔ ندا فاضلی 1940 عیسوی میں دہلی کے ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ اجین چلے گئے اور وہاں وکرم یونیورسٹی میں انہوں نے اردو اور ہندی میں ایم اے کیا۔ اردو اور ہندی میں ایم اے کرنے کے بعد ان کا دوسرا دور شروع ہوا اور وہ تھا جد و جہد کا دور۔ تو سفر در سفر کرتے ہوئے وہ مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے بامبے 1964 عیسوی میں تشریف لائے اور اپنا مقام بنانے کی کوشش انہوں نے کی۔ وہ فلمی دنیا سے جڑے اور خوبصورت نغمے انہوں نے لکھے اور خوبصورت شاعری انہوں نے کی اور بہت بڑے شاعر بنے اور مشاعرہ گاہوں میں جانے لگے۔ ان کی مقبولیت بڑھتی گئی۔ ان کا مجموعہ لفظوں کا پل 1971 عیسوی میں منظر عام پر آیا۔ دوسرا شعری مجموعہ مور ناچ 1978 عیسوی میں منظر عام پر آیا اور تیسرا شعری مجموعہ شہر میں گاؤں 2012 عیسوی میں منظر عام پر آیا۔ اس طرح انہوں نے نثری تخلیقات بھی کی جن میں دو اہم ناول ہیں، دیواروں کے بیچ اور دیواروں کے باہر۔ انہیں ادبی خدمات کے لیے اعزازات سے بھی نوازا گیا، پدم شری ایوارڈ اور غالب ایوارڈ۔ ان کی شاعری کا تصور 3 باتوں پر مشتمل ہے: شہر، گھر اور خدا۔ تو دیکھیے کہ ان کا یہ تصور ان کی شاعری کے حوالے سے کہاں تک کامیاب ہوتا ہے۔ ان کا ایک شعر دیکھیں کہ آنکھ ہو تو آئینہ خانہ ہے دہر، آنکھ ہو تو آئینہ خانہ ہے دہر، منہ نظر آتے ہیں دیواروں کے بیچ۔ اس شعر میں انہوں نے پوری دنیا کو ایک شیشے کے درمیان بتایا ہے کہ ایک شیشے کا گھر ہے جہاں چہرے مقید ہیں اور ان چہروں کو دیکھنے کے لیے دوربی نگاہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یقیناً یہ شعر بہت عمدہ ہے اور کئی معنی مفاہیم لیے ہوئے ہیں۔ ان کا ایک شعر اور بھی دیکھیں جو بے گھری کے حوالے سے ہے کہ کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کہیں زمیں تو کہیں آسماں نہیں ملتا۔ یقیناً انسان کو تمام چیزیں نہیں مل پاتی ہیں اور یہ بالکل صداقت سے پر ہے کہ انسان جب یہاں پیدا ہوا ہے تو وہ اس کی پوری خواہشات مکمل نہیں ہو پاتی ہے بلکہ ادھوری رہتی ہے اور اس کسک کے ساتھ وہ اس جہان سے دوسری جہاں میں جاتا ہے۔ یہ شعر بھی بہت ہی عمدہ اور معنی سے بھرا ہوا ہے۔ ایک شعر اور دیکھیں جو خدا کے تصور سے بھرا ہوا ہے۔ خدا کو وہ ایک معنوں میں نہیں لیتے ہیں، وحدانیت کو وہ مختلف شکلوں میں دیکھتے ہیں۔ تبھی تو
ان کا یہ ایک خوبصورت شعر جو انہوں نے تخلیق کیا ہے کہ گھر سے مسجد ہے بہت دور چلو یوں کر لیں، گھر سے مسجد ہے بہت دور چلو یوں کر لیں، کسی روتے ہوئے بچوں کو ہنسایا جائے۔ یہ شعر واقعی بہت اہم ہے اور بہت معنی لیے ہوئے ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم عبادت کئی انداز سے کر سکتے ہیں۔ عبادت صرف یہ نہیں کہ مسجد میں جا کر اللہ کو سجدہ ریز کریں اور اللہ کو صرف یاد کریں مسجدوں ہی میں جا کر، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے۔ اگر ہم حقوق العباد کرتے ہیں تو یعنی ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، چونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جو شخص یا جو بندہ حقوق العباد کرے گا وہ ہماری نظروں میں بڑا ہوگا۔ تو یقینی طور پہ یہ شعر اہم ہے اور میں اس شعر کو کئی معنوں میں لے سکتا ہوں۔ اب ان کا ایک شعر اور دیکھیں جو شہر کے حوالے سے ہے۔ جب وہ بامبے میں تشریف رکھتے تھے تو وہاں کی معاشرت، وہاں کی زندگی، وہاں کا نظام، وہاں کی سماجی حالت اور ایک دوسرے سے ملنے کے جو طور طریقے ہیں وہ تمام چیزوں کا انہوں نے بڑے خوبصورت انداز سے احتساب کیا ہے۔ ان کا ایک اور جدید شعر دیکھیں کہ سورج کو چونچ میں لیے مرغا کھڑا رہا، سورج کو چونچ میں لیے مرغا کھڑا رہا، کھڑکی کے پردے کھینچ دیے اور رات ہو گئی۔ بامبے کی زندگی کے حوالے سے انہوں نے یہ شعر لکھا ہے۔ بامبے کو عرس البلاد بھی کہا جاتا ہے، یعنی شہروں کی دلہن۔ وہاں کی زندگی گئی رات شروع ہوتی ہے اور آخری رات تک چلتی رہتی ہے۔ وہاں لوگ ساری رات جاگتے ہیں اور جب صبح ہونے لگتی ہے تو وہ سونے کے لیے جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب آخری رات پہر جب گزر جاتی ہے اور سونے کے لیے جب لوگ جاتے ہیں تو دیر تک سوتے ہیں۔ تو جب سورج جب طلوع ہوتا ہے تو سورج کو علامتی طور سے شاعر نے پیش کیا ہے کہ مرغا اپنی چونچ میں لیے جب سورج کو اپنے اس روشنی کو جب وہ لاتا ہے تو لوگوں کی نیند خراب نہ ہو، لہذا اپنے پردے کو وہ کھینچ لیتے ہیں اور رات کر دیتے ہیں۔ یہ شعر بھی بہت خوبصورت ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے ایک بڑی خوبصورت نظم بامبے کے حوالے سے لکھی ہے۔ یہ نظم آپ سنیں۔ یہ کیسی بستی ہے کس طرف چلا آیا، یہ کیسی بستی ہے کس طرف چلا آیا، فضا میں گونج رہی ہے ہزاروں آوازیں، سلگ رہی ہیں ہواؤں میں انگنت سانسیں، جدھر بھی دیکھو کھلے کولہے پنڈلیاں ٹانگیں، یہاں تو کوئی چہرہ نظر نہیں آتا۔ بامبے کی زندگی کا انہوں نے خوبصورت عکاسی کی ہے۔ بامبے چونکہ فلمی نگری بھی ہے اور وہاں فیشن بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، مختلف شعبہ حیات کے لوگ وہاں رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بے راروی کے شکار بھی ہو جاتے ہیں، عریانیت کے شکار ہوتے ہیں۔ تو شاعر کو ایک عجیب سا لگتا ہے کہ یہ کون سا شہر ہے، ہم کہاں آ گئے، اور اپنی بیزاری کا احساس اپنے شعر کے ذریعے کرتے ہیں۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ندا فاضلی واقعی اپنے جدید عہد کا ایک بڑا شاعر تھا۔ لہذا میں ندا فاضلی کے اس شعر سے اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا کہ ہر آدمی ہوتے ہیں 10-20 آدمی، ہر آدمی میں ہوتے ہیں 10-20 آدمی،
جس کو بھی دیکھنا ہو کئی بار دیکھنا. شکریہ.